ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت میں آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ فائنلی مہک کے ساتھ وہ سب ہونے جا رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ مہک وہاج کی انسلٹ کرنے کے بعد، اسے جھوٹا بنانے کے بعد جب اپنی بیٹی کے ساتھ تھانے میں ملاقات کے لیے جاتی ہے تو اس کی بیٹی وریشا بھی اپنی ہی ماں کا گلا دبوچ لیتی ہے کہ آج میں جس حال میں ہوں اس سب کی ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ برا کرنا چاہتی تھیں اور دیکھ لیں آپ کے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بس ایک دفعہ مجھے تھانے سے نکلنے دیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں گی۔ مہک تو یہ سب دیکھنے کے بعد انتہائی صدمے کی حالت میں تھانے سے باہر نکلتی ہے اور سوچتی جاتی ہے کہ کیا واقعی اپنی بیٹی کی اس تباہی کی ذمہ دار میں ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مہک کے دماغ میں وریشا کا وہ سوال بھی گھومتا رہتا ہے جو کچھ دن پہلے اس نے پوچھا تھا کہ ماما، جس طرح شفا کے ایکسیڈنٹ کے وقت وہاج فرشتہ بن کے پہنچ گیا اور اسے بچا لیا، تو آپ نے میرے بابا کو فرشتہ بن کے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ جب بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ بھی تو ان کے ساتھ تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے ماما، جب میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں گی تو آپ مجھے بھی بچانے نہیں آ سکیں گی۔ اب مہک کو کچھ نہ کچھ احساس تو ہونے لگا ہے کہ شاید وریشا کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے۔ اس محمود جیسے انسان کی وجہ سے میں نے اپنے فرشتہ صفت مخلص شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور آج میری بیٹی جس حال میں ہے کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار محمود ہی تو ہے۔ وہ میری بیٹی کا دماغ اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اسے ایسی میڈیسن دیتا رہا کہ میری بیٹی میرے ہی ہاتھوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی گئی، اور یہ ساری دولت جو مہک مختار سے لوٹنا چاہتی ہے، محمود تو یہی کہتا ہے نا کہ تمہاری بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے ہم یہ لوٹ رہے ہیں، لیکن میری بیٹی تو مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگی ہے کہ آج اپنے ہی ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیا۔ اب اس سارے انسیڈنٹ کے بعد مہک جب ٹوٹے دل، بوجھل قدموں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات کے ساتھ تھانے سے باہر نکلتی ہے تو مختار اور وہاج ابھی بھی تھانے کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ اب مہک کی حالت دیکھ کر وہاج تو منٹوں میں بھانپ جاتا ہے کہ آخر کار وریشا نے اپنی ماں کو آئینہ دکھا ہی دیا ہے۔ اس لیے وہاج آگے بڑھتا ہے اور مہک سے کہتا ہے کہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر، وہ عورت جس نے ساری زندگی لوگوں کو رلایا، آج اپنی آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے یوں کھڑی ہے۔ اور تھانے جانے سے پہلے تو آپ مجھے للکار کے گئی تھیں کہ وریشا کی اس ساری حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں، میں نے وریشا کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اور آپ کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر تو صاف لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت آ ہی گئی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بیٹی کی بھی۔ اس بار تو مختار صاحب بھی اپنے بیٹے وہاج سے بہت شرمندہ ہیں جو اس وریشا اور مہک کے جھوٹ کے پھیلائے جال میں اس طرح پھنسے کہ اپنے ہی بیٹے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ میرا بیٹا تو ان عورتوں کا اصل چہرہ میرے سامنے لانا چاہتا تھا اور ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے ہی گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ بہرحال فی الحال تو وہ وہاج کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوڑ دو اس عورت کو اس کے حال پہ۔ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں عزت راست نہیں آتی، اور یہ مہک بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب وہاج یہ سوچ کے کہ وریشا کی اگر تربیت خراب ہوئی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے ماحول ہی اتنا برا ملا اور ماں بھی اتنی بری ملی، اس لیے وہ یہ سوچ کے کہ وریشا میرے مرحوم چچا کی اولاد ہے اور پھر وریشا اگر تھانے میں رہے گی تو میرے باپ کے دل کو تکلیف رہے گی، وہ آخر کار اس کی ضمانت کروا ہی لیتا ہے۔ وہاج کو افسوس ہوتا ہے کہ وریشا کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی ماں اور محمود کس طرح سے اسے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتے رہے اور اسے برائیوں کے دلدل میں دھکیل دیا۔ بہرحال اب وہاج دل سے چاہتا ہے کہ وریشا کی آنکھیں کھل جائیں، اسے عقل آ جائے اور وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان خود سے کر سکے، اور لگتا ہے کہ وہاج کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے، کیونکہ وریشا جب تھانے سے باہر آتی ہے تو اس کی ماں وریشا کو پکڑنے کے لیے لپکتی ہے، لیکن وریشا اپنی ماں کو یکسر اگنور کر کے اس کا ہاتھ جھٹک کے وہاج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلی جاتی ہے۔ مہک سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں مزید کیا کروں، وریشا کے دل سے اپنے لیے نفرت کیسے ختم کروں، اس لیے محمود کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ اسے اچھے سے پتہ ہے کہ محمود کا شیطانی دماغ میرے شیطانی دماغ سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔
تو محمود ساری بات سننے کے بعد مہک سے کہتا ہے کہ تم میرا ایک کام کرو، کسی بھی طرح سے اپنی مامتا کی محبت کا جھانسا دے کے بس ایک دفعہ وریشا کو یہاں لے آؤ، باقی سارا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے وریشا کو کس طرح سے اپنے راستے پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن مہک جب محمود کی یہ بات سنتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اس کو دل میں خوف سا محسوس ہوتا ہے، محمود کا لہجہ ہی ایسا ہے، اس لیے پوچھ لیتی ہے کہ محمود تم وریشا کے ساتھ کیا کرنے والے ہو، جس پہ محمود کہتا ہے کہ میں اپنی برسوں کی محنت اور انویسٹمنٹ کو یوں منٹوں سیکنڈوں میں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور تم اپنی ادنا عقل پہ زیادہ زور نہ دو، تمہیں جو کہا ہے نا تم بس وہی کرو۔ اب مہک کے پاس محمود کی بات سننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق جب گھر جاتی ہے تو خوب شور مچا دیتی ہے، وہاج کو ایک دفعہ پھر مختار اور وریشا کی نظروں میں گرانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ سب کھیل وہاج کا رچایا ہوا ہے، اور اب تو آپ سب لوگ بھی اس کے کھیل میں مجھے لگتا ہے شامل ہو چکے ہیں اور سب مل کے میری بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن وریشا اس دفعہ اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آنے والی، کیونکہ اسے اپنی ماں کا اصل چہرہ اور محمود کا اصل چہرہ نظر آ چکا ہے، اس لیے سب کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے نقصان یہ لوگ نہیں بلکہ آپ پہنچانا چاہتی ہیں، اور میرا برا بھی یہ لوگ نہیں بلکہ آپ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ نے ساری زندگی مجھے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا کتنا نقصان کر رہی ہیں۔ اور پھر وریشا سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے، کچھ پتا ہے کہ میری ماں مجھے یہاں لے کر کیوں آئی تھی؟ مہک تو وریشا کو جب یہ بولتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ وریشا کہیں میرا پول ہی نہ کھول دے، جبکہ باقی سب گھر والے بھی حیران پریشان ہو کے وریشا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور آخر وریشا سچائی سب کے سامنے لے ہی آتی ہے کہ میری ماں آپ سب کی خوشیوں کو خراب کرنا چاہتی تھی، میرے تھرو یہ آپ سب کا پیسہ دولت ہر چیز اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد وریشا رو رو کے سب سے صدقے دل سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ سب کا برا نہیں چاہتی، میں محض بہکاوے میں آ گئی تھی، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ میرے باپ کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں، اور آپ لوگ مجھ سے بھی بے تحاشا نفرت کرتے ہیں، لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھی، اور میرے مرحوم باپ کو جتنا آپ لوگ یاد کرتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے بھی کبھی انہیں اس طرح سے یاد کیا ہو، حتیٰ کہ بڑے بابا تو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ مجھے اہمیت دیتے آئے، محض اس لیے کہ میں ان کے مرحوم رضا کی اولاد ہوں۔ وریشا کی یہ سب باتیں سننے کے بعد تو سب گھر والے اسے اپنے دل سے لگا لیں گے اور اسے بتانے کی کوشش کریں گے کہ وریشا تم ہمارے رضا کی نشانی ہو، ہم بھلا تم سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں، اور وریشا کی تمام غلطیوں کو صدقے دل سے معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد مہک ہو سکتا ہے کہ خود ہی گھر سے دفع ہو جائے، اگر نہیں بھی جائے گی تو گھر والے اسے دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ ویسے بھی اس کا اس گھر سے اب کیا تعلق، وہ اب محمود کی بیوی ہے، رضا کی بیوہ نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے بعد مہر النساء کافی پریشان ہو جائے گی، مختار سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گی کہ مہک اور محمود چپ کر کے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، وریشا نے ان کا راز افشا کیا ہے تو یقیناً اب وہ وریشا کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش تو ضرور کریں گے، لیکن مختار اپنی بیگم کو حوصلہ دے گا کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا اور بہت جلد مہک اور محمود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، میرے ہوتے ہوئے وریشا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس مہک اور محمود کو جلد سے جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔